اے میرے پیارے مسلمانوں، ہم صرف بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، ان کی اداؤں کو اپناتے نہیں۔ 40 سال غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج ان کے ماننے والے پانچوں وقت گول۔ غریب نواز جس شخصیت کا آپ ذکر سن رہے ہو، مورخین لکھتے ہیں 37 سال 37 سال غریب نواز نے اس حال میں اللہ کی عبادت کی، یہ پیٹھ جو ہے وہ بستر سے نہیں لگی، پوری رات اللہ کی عبادت، پوری رات اللہ کی عبادت۔ پھر اللہ نے وہ مقام بھی دیا غریب نواز کو، وہ شان دی اللہ نے غریب نواز کو، وہ عظمت دی اللہ نے غریب نواز کو۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ مقام ملا غریب نواز کو کہ جب مدینہ شریف جانے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچے، پیر و مرشد نے دعا کر کے کہا، مولا میرے مرید کو قبول فرما لے۔ آواز آتی ہے ہم نے تمہارے مرید کو قبول کیا۔ جب طواف کر رہے تھے غریب نواز، آواز آئی مانگ لے۔ حسن کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا مولا میرے دل کا حال تو جانتا ہے۔ پھر آواز آئی مانگ لے۔ پھر عرض کیا مولا جانتا ہے۔ پھر آواز آئی مانگ لے۔ پھر عرض کیا مولا میرے دل کا حال تو جانتا ہے۔ آواز آئی حسن جو تیرے سلسلے کا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا۔ جو سچا چشتی ہوگا نا وہ تب تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اسے اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ پھر وہ مقام ملا غریب نواز کو کہ آپ جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو جیسے ہی آپ مدینہ شریف کی سرحد میں داخل ہونے والے تھے تو پیر و مرشد نے کہا بیٹا درود شریف کی کثرت کرو، خوب درود شریف پڑھو۔ غریب نواز نے درود شریف کی کثرت کی، آقا کے روضے پہ پہنچے، پیر و مرشد ساتھ میں ہیں، سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کے مزار مبارک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، مشائخ کے کتب تم پہ بھی سلامتی ہو۔ اللہ اللہ، کبھی کتب کا معنی آپ نے جانا ہے؟ کبھی کتب کی عظمت کو آپ نے جانا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں جو ہے وہ تنقیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اکبر الاولیاء بعد صحابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الکتب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال۔ حضرات صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ کتب کا ہے، اور کتب کے بعد سب سے بڑا کتب کے بعد نمبر آتا ہے امامان کا، امامان کے بعد نمبر آتا ہے افراد کا، افراد کے بعد نمبر آتا ہے اوتاد کا، اوتاد کے بعد نمبر آتا ہے ابدال کا۔ یعنی سب سے بڑا کتب، پھر اس سے کم رتبے میں جو ہے وہ امامان، ان سے نیچے جو ہے وہ افراد، ان سے نیچے اوتاد، ان سے نیچے ابدال۔ یعنی ابدال سے بڑا اوتاد، اوتاد سے بڑا افراد، افراد سے بڑا امامان، امامان سے بڑا کتب، اور کتب سے بڑا غوث ہوتا ہے، کتب سے بڑا غوث ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غریب نواز کے لیے کیا آواز آئی وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے کتب تم پر بھی سلام ہو۔ کتب المشائخ کا لقب ملا غریب نواز کو۔ جتنے مشائخ ہیں ہندوستان کے ولیوں کے سردار جو ہے وہ غریب نواز ہیں، اور سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کے سردار کون ہیں؟ غریب نواز ہیں، کتب المشائخ ہیں۔ اب ذرا سنیں پیارے مسلمانوں، یہ غریب نواز کا مقام ہے۔ ابدال کی کیا شان ہے؟ سب سے نیچے درجے والے کی صرف شان بتا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ملک شام میں 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، جن کی وجہ سے زمین والوں کو روزی دی جاتی ہے، جن کی وجہ سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، جن کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں۔ کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ ایک ابدال کی شان ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان سے بارش ہو، جس کی وجہ سے زمین سے دانہ اگے، جس کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تو سوچو ابدال سے بڑا اوتاد ہے، اور اوتاد سے بڑا افراد ہے، اور افراد سے بڑا امامان ہے، اور امامان سے بڑا کتب ہے، اور کتب سے بڑا غوث ہے، اور غوث صرف غوث نہیں ہے بلکہ غوث اعظم ہے، غوث الاقواس ہے، قطب الابطاب ہے، فرد الافراد
یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ غوث اعظم قطب الالباب ہے اور غریب نواز قطب المشائخ ہے۔ اب اسی کو اور غریب نواز نے 24 یا 25 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آنے کے بعد جب آپ کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ ہند جاؤ تو آپ بغداد پہنچے تھے اور تقریباً 20-25 دن جو ہیں آپ نے غوث اعظم کی بارگاہ میں گزارے اور غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا۔ اب اسی کو علامہ حسن کہتے ہیں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ اب غریب نواز کی جب ڈیوٹی لگی نا آقا نے فرمایا تم ہند جاؤ، ہندوستان کی سرزمین پہ جاؤ، ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جن کے پاس امیر نواز نہ ہو، ہم غریبوں کے پاس میں اجمیر میں غریب نواز موجود ہے، ہمارا غریب نواز اجمیر میں موجود ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، جب ہند میں ڈیوٹی لگی غریب نواز کی تو آپ ہندوستان تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک بادشاہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی، اس لشکریوں نے دیکھا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، لب پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے مسلمان ہے، لباس بتا رہا ہے مسلمان ہے، کردار بتا رہا ہے مسلمان ہے، کیریکٹر بتا رہا ہے مسلمان ہے۔ آج کے مسلمان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، برابر سے گزر کے چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلم ہے کہ کوئی اور ہے۔ وہ پہلے کے مسلمان تھے جن کا چہرہ دیکھتے تو لگتا کہ مسلمان آ رہے ہیں، ان کا لباس دیکھتے تو لگتا کہ مسلمان آ رہے ہیں، صرف چہرہ دیکھا غریب نواز کا سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور 40 فقیروں کی جماعت تھی، کوئی تلوار ساتھ میں نہیں ہے، کوئی نیزہ ساتھ میں نہیں ہے، کوئی برچھی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی بھالا ساتھ میں نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں غریب نواز۔ جب لاہور کی سرزمین پر شہاب الدین محمد گوری کے لشکریوں نے کہا بابا کہاں؟ فرمایا ہند جا رہا ہوں۔ بولے بابا ہند نہ جاؤ، جانے سے پہلے ہمارے راجا سے ملاقات کر لو۔ شہاب الدین محمد گوری نے کہا بابا ہندوستان نہ جاؤ، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے۔ میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا، میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا، میں ایک سے ایک بہترین نوجوان کو لے کر کے گیا، اتنے سوار لے کے گیا، اتنے پیادے لے کر کے گیا، میں ہندوستان کے راجا سے شکست کھا کے آ رہا ہوں۔ تمہارے پاس لڑنے کو تلوار نہیں، تمہارے پاس چڑھنے کو سواری نہیں، تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں، کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو غریب نواز جواب دیتے ہیں اے بادشاہ کان کھول کے سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو برچی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، کون سی طاقت پر بھروسہ کر کے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو یہی جواب دیا جس کو شاعر نے یوں کہا ہے تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں۔ آئے ہندوستان کی سرزمین پر، راجستھان میں پڑھاؤ ڈالا، کہاں ڈالا؟ راجستھان کی سرزمین پر، جہاں تقریباً 150 راجا رہتے تھے، اس سرزمین پہ آ کر کے انہی کے بیچ میں آ کر کے اسلام کا ایسا پرچم بلند کیا، ایسا پرچم بلند کیا۔ آج ہندوستان کے کونے کونے پہ آپ دیکھو تو مسلمان آپ کو ملے گا، ہندوستان کے کونے کونے پہ دیکھو تو آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ صدقہ ہے اجمیر کے غریب نواز کا، یہ عطیہ ہے اجمیر کے غریب نواز کا کہ آج مسلمانوں کے ہر گھر میں جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، کیا یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ کیا یہ اسلام نیزے سے پھیلایا ہے؟ کیا یہ اسلام غریب نواز نے برچی اور بھالے سے پھیلایا ہے؟ نہیں نہیں پیارے مسلمانوں، تو یہی تمہیں کہنا پڑے گا کہ ظلم و ستم نہ دہشت گردی، خنجر سے نہ تیروں سے، دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے۔ غریب نواز کا اخلاق کیسا تھا؟ غریب نواز کی عادت کیسی تھی؟ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو غریب نواز اس کے جنازے میں شامل ہوتے تھے۔
چاہے کیسا بھی غریب ہوتا، امیر ہوتا، کیسا بھی ہوتا، مسلمان ہوتا تو غریب نواز اس کے جنازے میں شامل ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اور کیا عادت تھی غریب نواز کی، سب چلے آتے قبرستان سے، آپ وہیں بیٹھے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے۔ یہ غریب نواز ہیں۔ آپ کے جب مرید کا پڑوسی کا انتقال ہوا تو آپ جنازے میں شامل ہوئے، قبرستان گئے، اس کا دفینہ ہوا، آپ وہیں بیٹھے رہے۔ ساتھ میں آپ کے مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میرے شیخ کا چہرہ متغیر ہو گیا، گھبرایا ہوا چہرہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، سوال و جواب ہوئے تو عذاب کے فرشتے آ گئے اسے عذاب دینے کے لیے۔ تو جب عذاب کے فرشتوں نے عذاب دینا چاہا تو میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی آ گئے۔ انہوں نے کہا تم اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ میرا مرید ہے۔ فرشتے بولے ہم اسے عذاب دینے آئے ہیں۔ کہا تم اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ غیب سے آواز آئی جیسا میرا محبوب بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، فرشتوں واپس آ جاؤ۔ تو غریب نواز کہتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے غریب نواز کی محبت میں بیٹھنے والوں، یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی۔ غریب نواز نے کرم کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ غریب نواز جو جنازے میں شامل ہوتے تھے، کیا آج ہم مسلمانوں کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر کسی امیر کا جنازہ ہے تو بار بار اسی کے سامنے جا کے اسے دلاسا دیتے ہیں بھائی پریشان مت ہو، صبر سے کام لو، تاکہ میں اس کی نظر میں آ جاؤں کہ میں بھی جنازے میں آیا تھا۔ اور کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں آدمی جانا تک پسند نہیں کرتا۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی اگر غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ یہ حال ہے آج میری قوم کا۔ مسلمانوں حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ میرے آقا فرماتے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ۔ پہلا حق کیا ہے؟ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، چاہے کتنی بھی ناراضگی سہی، چاہے کتنی بھی لڑائی سہی، چاہے کتنی بھی برائی سہی، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ یہ واجب ہے سلام کا جواب دینا۔ اگر سلام کا جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ پہلا حق۔ دوسرا حق مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ ہے جب اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے۔ جب اسے چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ تو سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ 2 حق ہو گئے مسلمان کے اوپر۔ تیسرا حق مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ آج تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے تو انسان اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہے ہم کو تمہاری دعوت قبول نہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی دعوت کر رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے یہاں جائے بھی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق میرے آقا فرماتے جب وہ بیمار پڑ جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جائے۔ جب اسے کوئی تکلیف ہو جائے، بیماری لگ جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے جائے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ بیمار پڑ جائے تو جیسے ہی قدم گھر سے نکالتا ہے واپس آنے تک اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا ثواب ہے مسلمان کو دیکھنے جانے کا۔ آج باپ بیٹے سے ناراض بیٹھا ہے، بیٹا باپ سے ناراض بیٹھا ہے، باپ بستر پہ پیر رگڑ رہا ہے لیکن بیٹا ہے کہ باپ کو دیکھنے تک نہیں جاتا۔ بھائی بھائی سے ناراض بیٹھا ہے، چچا بھتیجے سے ناراض بیٹھا ہے، بھتیجا چچا سے ناراض بیٹھا ہے۔ یہ زندگی ہے آج میرے معاشرے کی۔ آج اس طرح سے آج میرا